پیار دوستو، آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بڑا ہی نایاب وظیفہ ہے، بڑا ہی اعلیٰ وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ اللہ کریم جل شانہ آپ کی وہ حاجت، وہ مقصد پورا فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طرح ہے، کس وقت کرنا ہے؟ پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ اگر کالا جادو ہو چکا ہے، کالے جادو کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بندش کو توڑنا ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ قرآنی وظیفہ میں دینے جا رہا ہوں، قرآن پاک کی ایک ہی آیت اور اس کے بے شمار فیوز و برکات ہیں۔ آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر کاروبار نہیں ہے، حسد کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ نے اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ سفر کے ہر حادثے سے محفوظ رہیں، ہر پریشانی سے محفوظ رہیں، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے، شادی کے ثواب مل جائیں، نیک رشتہ مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کو بہت جلد اچھا رشتہ بھی مل جائے گا اور شادی کا سبب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کا حل نہیں نکل رہا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے اس قرآنی وظیفے کو کر کے تو دیکھنا ہے، اس قرآنی وظیفے کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل کے ساتھ آپ کی وہ بیماری ضرور دور ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو اس کے پڑھنے کی برکت سے شفا یاب عطا فرما دے گا، اللہ آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ آیت کریمہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا عمل بہت سارے بزرگوں نے بتایا اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی اعلیٰ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو جس نے بھی کیا ہے، اللہ کریم جل شانہ نے اس پر ضرور کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ چاہے آپ اس کو کاروبار کے حوالے سے کریں، شادی کے حوالے سے کریں، اولاد کے حوالے سے کریں، جادو سے چھٹکارے کے حوالے سے کریں، ہر پریشانی کے حوالے سے کریں، چاہے آپ اس وظیفے کو کسی بھی بیماری کے حوالے سے کریں، تو وہ مالک بڑا ہی کریم مالک ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان رب ہے۔ میاں صاحب لکھتے ہیں نا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، یہ جو میں آپ کو آیت کریمہ بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کو پڑھنے میں بے شمار راز پوشیدہ ہیں، اور اس پر جو بندہ اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، اس پر بے شمار اسرار بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک ہے، قرآن مجید فی شان حبیب، جو اللہ کریم جل شانہ نے ہمارے اور آپ کے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ کتاب، وہ شفا ہی شفا ہے، وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور ہر چیز کا دل ہے۔ جیسے انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، چڑیا ہے، اس کا بھی دل ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا بھی جو دل ہے، وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ایسے ملتا ہے کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد، یعنی کہ دن کے ابتدا میں سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، اس دن کے سارے معاملے اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اسے
اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، یہ آیت کریمہ سورۃ یاسین کی آیت کریمہ سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، بڑی اعلیٰ۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو بڑی لذت ملتی ہے، سلام قول من رب رحیم۔ جب بھی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے باوضو حالت میں آپ نے کرنا ہے، کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کوئی بندہ نہ ہو، تو اپنا چہرہ قبلے کی جانب کر کے اس وظیفے کو کریں۔ پھر آپ کو کیسی روحانیت ملتی ہے، آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ آپ کا دل بے چین ہے تو آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ اگر آپ دل کی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، اگر آپ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے تو آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ اللہ کریم جل شانہ اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کی ٹینشن کو دور فرما دے گا، آپ کے دل کی بیماری کو دور فرما دے گا، آپ کی ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، سلام قول من رب رحیم میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور بے شمار فضائل اور اسرار ہیں۔ ہر قسم کے امراض کا حل ہے، ہر قسم کی بیماری سے یہ شفا یاب ہے۔ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کالے علم اور کالے جادو، کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ، ہر چوتھا گھر اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ جناب مجھ پر جادو ہو چکا ہے، کالا جادو ہو گیا، فلاں بندے نے کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو گھروں کے گھر اجڑتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اس کا حل آپ نے اب کرنا ہے، خود بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا حل کریں۔ یہ ایک آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، ایک آیت کریمہ سلام قول من رب رحیم۔ تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ پر جادو ختم ہو جائے گا، جادو کے اسرار ختم ہو جائیں گے، گھر میں پریشانی ختم ہو جائے گی، امن چین سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ بھائی بہن بھی یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ بندہ خود پڑھ سکتا ہے وہ خود بھی یہ کر سکتا ہے، اس کا کوئی عزیز و قربا ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائی بھی اس پر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے 300 مرتبہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ آپ نے سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم دم بھی کرنا ہے، اور پانی پر بھی دم کر کے اس کو پلائیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن آپ اس کو عمل کو کریں، ہفتہ ڈیڑھ دو کریں، انشاءاللہ بہت جلد وہ بندہ صحت یاب ہو جائے گا، کالا جادو کا بندش ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ تو چلتے پھرتے بھی اس کا وظیفہ کرتا رہیں، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، تو انشاءاللہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اسی پانی کو اپنے گھر کے کمروں میں بھی آپ تھوڑا تھوڑا ڈال سکتے ہیں تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ملازمت کے لیے، روزگار کے لیے کوئی بندہ پریشان ہے، پہلے ملازمت تھی اب چھٹی ہو چکی ہے، پہلے کاروبار بے شمار چلتا تھا اب نہیں چل رہا، پتہ نہیں جادو ہو چکا ہے یا حسد کی نظر لگ چکی ہے، تو حسد کی نظر جو ہے نا، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے معاملوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں نا، خوبصورت دیکھیں یا کسی کی دکان چلتی دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس بندے کی دکان میں، اس بندے کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرما، خوش ہو، جلے نہ، حسد نہ کریں یار۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے، ملازمت سے چھٹی ہو چکی ہے، تو آپ نے اب کرنا کیا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 313 دفعہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم۔ چند منٹ لگیں گے، ہر نماز کے بعد آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے بہت جلد اللہ کریم جل شانہ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے گا، روزگار عطا فرمائے گا، اور روزگار کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آپ سفر پر جانا چاہتے ہیں یا آپ کاروبار کے لیے سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی اپنے بہن بھائی، کسی عزیز و قربا، کسی رشتہ دار کو ملنا چاہ رہے ہیں، تو سفر پر آپ جانا چاہ رہے ہیں، سفر کی تیاریاں، آپ چاہتے ہیں
کہ سفر کی ہر پریشانی سے ہم محفوظ رہیں، سفر کے ہر حادثے سے ہم محفوظ رہیں، ٹھیک ہے، تو آسانی اچھے طریقے سے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ تو آپ جب بھی اپنے گھر سے نکلیں، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم۔ تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کریم جل شانہ آپ کے سفر میں آسانی پیدا فرمائے گا، آپ کا سفر اچھا گزرے گا، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی مصیبت نہیں آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ اس کا وظیفہ کریں، جب بھی آپ کو یاد آ جائے آپ تب بھی پڑھنا شروع کر لیں، سلام قول من رب رحیم۔ آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں تو آپ تب بھی یہ پڑھیں، آپ بیرون ممالک جا رہے ہیں تب بھی آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سفر میں آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کو روڈ ایکسیڈنٹ اور دیگر ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ آپ اس کا وظیفہ کر کے تو دیکھیں، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم۔ اس کو جو بندہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے نا تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، بزرگان دین نے اس کے بے شمار ان گنت فائدے بتائے ہیں۔ آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب بہت سے ایسے میرے بہن بھائی، والدین، دوست احباب پریشان ہیں کہ یار میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میری شادی کا سبب نہیں پیدا ہو رہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، ہر کام نے اپنے وقت کے مطابق ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا کام جلدی ہونا ہوتا ہے، کسی کا دیر سے ہونا ہوتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کب کس کا کام ہونا ہوتا ہے۔ تو بندے کی تو کوشش ہوتی ہے نا، والدین پریشان ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں رشتے، ٹھیک ہے، رشتہ نہیں مل رہا، کبھی کوئی رشتہ مل گیا وہ بھی ٹھیک نہ ملا، پھر والدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ والدین کو جس طرح پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب وہ رشتہ دار ہی کہتے ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنی کڑی دا بیاہ کر لیا، انہوں نے کی اینا ایڈی وڈی کڑی باہ چڑی ہے، رشتہ نہیں کیتا، انہوں نے بیاہ نہیں کر دے، پتہ نہیں، اس تانے لوگ والدین سنتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، کچھ ہمسائے تانے کرتے ہیں، کچھ رشتہ دار تانے کرتے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہر کام کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے، ہر کام نے اپنے ٹائم کے مطابق ہونا ہوتا ہے۔ تو والدین پریشان نہ ہو، بہن بھائی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کو جو میں آیت کریمہ بتاتا ہوں یہی آیت کریمہ سلام قول من رب رحیم، اگر آپ اس کا وظیفہ اپنا لیتے ہیں، آپ اس کا وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم کے ساتھ بہت جلد اچھا رشتہ بھی ملے گا۔ آپ نے کرنا کیا، آپ نے 9900 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، سلام قول من رب رحیم، تو انشاءاللہ بہت جلد رشتہ بھی ملے گا، اور جب شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات ملے گی، انشاءاللہ اس کا معمول بنائیں، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم۔ اس کے بے شمار کمالات ہیں، صحیح بات ہے، یہ آیت کریمہ میں بڑے سارے راز پوشیدہ ہیں، بندے پر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائے نا تو بندہ کے اس میں تو کمالات ہی بہت زیادہ ہیں۔ سلام قول من رب رحیم، جو لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہیں نا ان سے پوچھیں جناب کہ اس میں کیسے کیسے راز پوشیدہ ہیں، کیسی کیسی کرم نوازی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جب بندہ کوئی اس کا ورد کرتا ہے نا تو پھر کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی کام نکالتا ہے، کوئی بات کو نکالتا ہے، وہ ہو جاتی ہے، پیچھے کیا ہوتا ہے، وظیفہ ہوتا ہے، سلام قول من رب رحیم۔ وہ کوئی بندہ آ جاتا ہے نا کسی کے پاس، وہ میرے جو گناہ گار بندے کے پاس تو کہتا ہے حضرت جی دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے، تو بندہ وہ پڑھتا ہوتا ہے وظیفہ، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب، پتہ نہیں رب کو اس وقت بندے کی کون سی ادا پسند ہوتی ہے، پتہ نہیں رب کو اس وقت کون سی بات پسند آ جاتی ہے، وہ بندہ کہتا ہے جا اللہ دے گا اولاد، تو اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، تو اللہ اسے اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی کریں کسی کے لیے دعا کریں، دعا
دعا ایک ایسا مجرب عمل ہے، ایک ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ دنیا دار کے آگے رو گے نا آپ، کسی بندے کے پاس جا کے آپ رو گے تو میرا بھائی وہ آپ کا مذاق اڑائے گا، وہ کہے گا انہیں ڈرامہ بنا چھڑے، ایویں تھرو کردا ہے، ایکٹنگ کردا ہے۔ تو جب آپ مصلے کو اٹھا کے تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے نا، اللہ کی بارگاہ میں آرزو کریں گے، اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں آپ جب التجا کریں گے، وہ مالک بڑا ہی کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ نہیں پھیرو گے، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے یقین کامل، جتنا آپ یقین کامل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں التجا کریں گے نا، وہ کریم رب ہے، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ بندوں پر تب بندہ، ہم نہ شکرے لوگ ہیں، ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اسے اور عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور عطا کرتا ہوں۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس میں بھی اس کی کوئی حکمت شامل ہے۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ابھی مل رہی، اس میں بھی اس کی کوئی حکمت شامل ہے۔ اگر آپ کو کاروبار نہیں مل رہا، اس میں بھی اس کی کوئی حکمت شامل ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی، اس میں بھی اس کی کوئی حکمت شامل ہے۔ اگر آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے۔ جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، غلام فریدا جے مل جاوے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ ہائے ہائے ہائے، کسی وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہے نا کہتا ہے یا اللہ مجھے شفا دے، میرا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ اور اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے، وہ مل نہیں رہی، تو آپ نے بے شمار مرتبہ کوشش کی ہے، اپنے ذہن کو بھی دہرایا ہے کہ یعنی فلاں تھا میں نے وہ چیز کو رکھی تھی، وہ مل نہیں رہی، تو آپ سلام قول رب رحیم کا ورد کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو وہ گم شدہ چیز مل جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، سلام قول رب رحیم، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کا وہ مقصد پورا بہت جلد ہو جائے گا۔ اور جو بندہ ایک کاغذ میں 5 مرتبہ اس آیت کریمہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ دیتا ہے، سلام قول رب رحیم، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ سلام قول رب رحیم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے توید بنا کے، تو انشاءاللہ ہاتھ سال سے بھی محفوظ رہے گا اور چوری سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور جو بندہ صبح کے وقت سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، سارا دن اس کا اچھا گزرے گا۔ جو رات کو تلاوت کرتا ہے، وہ رات بھی اس کی اچھی گزرے گی۔ پیارے دوستو، سلام قول رب رحیم کی بے شمار فائدے، اور اس کے کمالات کے حوالے سے بات کروں تو بزرگوں نے دین نے بہت کچھ لکھا ہے، بڑی باتیں لکھی ہیں اس میں۔ سلام قول رب رحیم، سبحان اللہ، سلام قول رب رحیم، سلام قول رب رحیم۔ سورۃ یاسین شریف کی یہ آیت ہے، پڑھیں انشاءاللہ، اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم نوازیاں فرمائے گا، مالک کریم جل شانہ۔ اور جو بندہ سلام قول رب رحیم کو 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا، اپنا پیشہ بنا لے، ہر روز اس کا ورد کیا کرے 129 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے گا، اس کی دلی مرادیں پورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ کسی وقت کا بندہ کہتا ہے نا کہ یار میں جو منگا رب کو مینوں رب عطا فرماندا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کا وظیفہ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ، 129 مرتبہ آپ ہر روز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ سلام قول رب رحیم، سلام قول رب رحیم، محبت سے پڑھا۔ اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسے حل نہیں نظر آ رہا، چاہے
شوگر کا مرض اسے ہو چکا ہے، چاہے بلڈ پریشر کا مرض اسے ہو چکا ہے، چاہے اسے جو ہے نا بے اولادی کا مرض ہو چکا ہے، چاہے چاہے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی بیماری میں، اللہ معافی دے، اب تو بیماریاں بھی بے شمار آ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب بیماریوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ جب بھی کبھی جائے نا کسی ہسپتال میں کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے، تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے نا جب، تو پھر بندہ کام جاتا ہے کہ یار ایسے اس مرض میں مبتلا ہیں لوگ، ہائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ عطا فرمائے۔ اگر بندے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صفا یا نہیں ہو رہی، آرام نہیں آ رہا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے۔ تو اب بیماری میں مبتلا ہیں، حل کوئی نہیں نظر آ رہا، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ مالک کریم کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے، ہمارے لیے بہتریاں شامل ہے۔ وہ مالک ہم پر بڑا مہربان ہے، وہ ہم پر بڑا پیار کرنے والا ہے، وہ ہم پر بڑی محبتیں کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارے قدم قدم کے بدلے وہ ہم پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ ہم ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہی نافرمان ہیں، ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ مالک اتنا ہے کہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ کبھی کوئی بندہ بھوکا سویا ہے؟ نہیں نہ سویا کوئی بھی بندہ، تو ادھر سے ہی ہمیں حساب لگا لینا چاہیے کہ وہ مالک ہمیں پر کتنا مہربان ہے، ہم پر کس طرح محبتیں فرماتا ہے۔ اب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے نا 300 مرتبہ روزانہ، 300 مرتبہ آپ 21 دن تک، 21 ڈے تک، ٹھیک ہے، آپ سلام قول من رب رحیم یہ آیت کریمہ پڑھ کے پانی پر دم کریں، اور جس بندے کو یہ بیماری ہے اس پر بھی دم کرے، یا جو بندہ یہ پڑھ سکتا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بہن بھائی بھی اس پر کر سکتا ہے، تو وہ پانی اسے پلائیں 21 دن تک، انشاءاللہ صبح شام، یا ایک بوتل پر آپ پانی پر دم کر لیں، وہی سارا دن اسے پلاتے رہیں، ٹھیک ہے، پھر نئے دن پر نہیں، پھر آپ وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، روزانہ اسے پلائیں، انشاءاللہ اس کے مرض میں آج کل 2 دن بعد 4 دن بعد انشاءاللہ بہت جلد وہ شفا یاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے، اس بیماری سے شفا یاب فرما دے گا انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے۔ تو پیارے دوستو، یہ قرآن جو نا، قرآن شفا ہی شفا ہے، ہم پڑھ کے تو دیکھیں، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس میں راحتیں ہی راحتیں ہیں، اس میں سکون ہی سکون ہے، ٹھیک ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے ذکر میں ہی جناب دلوں کو چین ہے، سکون ہے۔ ہمارے دل گھبراتے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کیوں عذاب آ رہے ہیں، ہمیں کیوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ نماز جو نا فرض ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم پر پریشانیاں نہ آئیں تو پھر کیا ہو؟ اذان ہوتی ہے، ہم اذان بھی نہیں سنتے، حالانہ کہ بندہ اذان سنے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، بڑیاں نیکیاں ملتی ہیں، بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے درجات بلند ہوتے ہیں اذان سننے سے، اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے اپنے بندوں پر ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کر کے آ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آ جاؤ، اللہ کی رحمت ہمیں بار بار بلا رہی ہے، آ جاؤ جناب کامیابی دی طرف، آؤ فلاح دی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی دی طرف، آؤ فلاح دی طرف، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اللہ اکبر، کوشش کرو یار، اس آیت کریمہ کو اپنا پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم نوازی فرمائے گا۔ سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، یہ ایسی نایاب وظیفہ ہے، ایسا پاورفل وظیفہ ہے، ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار فضائل لکھے ہیں، وہ میں نے آپ کو بے شمار بتا بھی دی ہیں، کافی بتائے ہیں، تو اگر آپ اپنی زندگیوں میں اسے بھی معمول بنا لینا، سلام قول من رب رحیم 129 مرتبہ پڑھنے کا، تو انشاءاللہ دیکھیں پھر آج کل پرسوں چوتھ حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں فرمانا شروع کر دے گا،
اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمانا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ لکھے نا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ قطرہ رب تو بخش رہا ہے، ہمیں تو عطا کر رہا ہے، ہم خود ہی نہیں دے رہے، ہم خود ہی نہیں دے رہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں۔ تو کوشش کیا کریں یار، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کے پاس وقت میسر ہو تو آپ کسی اللہ کے نیک ولی کے پاس بیٹھا کرے، نیک بندے کے پاس بیٹھا کرے۔ اللہ کے نیک ولیوں کے پاس، نیک بندوں کے پاس بیٹھنے سے بھی جناب دل کی دنیا بدلتی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کسی درزی کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو درزی بنا دے گا، درزی کا ہنر سکھا دے گا۔ اگر آپ کسی کمپیوٹر والے کے پاس بیٹھیں گے کہ جناب وہ کمپیوٹر کا کورس کر رہا ہے یا کمپیوٹر پر کوئی ڈیزائن تیار کر رہا ہے تو وہ آپ کو وہ کمپیوٹر مین بنا دے گا۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو ڈاکٹر بنا دے گا۔ اگر آپ کسی وکیل کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو وکیل بنا دے گا۔ اگر آپ کسی جج کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو جج بنا دے گا۔ اگر آپ کسی پروفیسر کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو پروفیسر بنا دے گا۔ اگر آپ کسی بزنس مین کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بزنس مین بنا دے گا۔ اگر آپ دودھ دہی والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو دودھ دہی کی جاگ لگانے والا بنا دے گا، ٹھیک ہے، وہ دس بتائے گا آپ کو ایسے جناب دودھ کو جاگ لگتی ہے، ٹھیک ہے، اتنا دودھ ہوگا تو اتنا دہی ڈالیں گے تو ایسے ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح جاگ لگے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی موبائل والے کے پاس بیٹھیں گے جو موبائل کی ریپیئرنگ کرتا ہے تو آپ بھی موبائل کی ریپیئرنگ کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ کمپیوٹر خراب ہو جائے گا کسی کا تو کمپیوٹر والے کے پاس بیٹھیں گے جو صحیح کرتا ہے تو وہ آپ کو ایسا بن گا۔ اگر آپ ٹی وی والے کے پاس بیٹھیں گے جو ٹی وی مرمت کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اگر آپ جوتا گاڑنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو موچی بنا دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کاشتکار کے پاس بیٹھیں گے، کسان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو کسان بنا دے گا۔ اسی طرح آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھیں گے تو وہ بھی آپ کو ولی بنا دے گا، آپ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا اللہ کے ذکر کی برکت سے۔ تو جس طرح ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ہم اللہ کے کسی ولی کے پاس بیٹھ جائیں نا کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے، تو پھر دیکھیں آپ پر کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی اعلیٰ وظیفہ ہے اور بڑا ہی نایاب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم نوازیاں فرمائے گا۔ سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دکھ کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب کو تویز مل جائے، ہمارا کام ہو جائے، ہمیں پڑھنا نہ پڑے، ہمیں پڑھنا نہ پڑے، ہمیں کو تویز مل جائے بس کام ہو جائے۔ نہیں نہیں جناب، کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھو، اگر آپ کو پانی کی طلب ہے، آپ نے پانی پینا ہے، کبھی پانی چل کر آپ کے پاس آیا ہے؟ آپ اٹھے ہیں، آپ نے گلاس پکڑا ہے، پھر آپ نے ٹوٹی سے پانی لیا تو پھر آپ نے پیا، یا آپ کسی کو کہیں گے یار مجھے پانی پلا دو، وہ پلا دے گا؟ کبھی کنواں بھی پیاسے کے پاس آیا نہیں نا؟ تو اسی طرح آپ بھی محنت کریں گے تو اللہ کرم نوازی فرمائے گا، آپ جد و جہد کریں گے تو وہ مالک کرم نوازی فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ جد و جہد کریں، آپ نکلیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، وہ مالک بڑا کریم ہے۔ اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں اور درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، روحانیت ملتی ہے درود پاک پڑھنے سے۔ درود پاک پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، بے چینیاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گھر کے حالات کاروبار میں برکتیں ملتی ہیں۔ آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف آ تو جاؤ، پھر دیکھو کہ مالک کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ آ جاؤ یار، آ جاؤ، وہ کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کتنا کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ وہ میاں صاحب لکھتے ہیں نا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔
تو دروازہ تو کھلا ہے پر ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے مانگنا کس وقت ہے۔ وہ مالک بڑا کریم ہے، آج اس مالک کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب مالک و مولا عز و جل جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے مالک کریم جل شانہ جو لوگ تنگ دست ہیں سب کی تنگ دستیوں کو دور عطا فرما۔ اے مالک کریم جل شانہ جن کا کاروبار نہیں ہے اللہ انہیں کاروبار عطا فرما۔ اے مالک کریم جل شانہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ اے مالک کریم جل شانہ جو لوگ معاشی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں نیک صالح اچھے رشتے عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا مالک و مولا عز و جل جن کے بیٹے ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، اور جن کی بیٹیاں انہیں بیٹے عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل ہم سب کو اپنے والدین کا تابع دار اور فرما بردار بنا۔ اے مالک و مولا عز و جل جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں، خشکی میں، تری میں، جہاں جہاں بھی کوئی بندہ تیرا بیمار ہے اللہ سب کو شفائے عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو لوگ جن کا گھر نہیں ہے اللہ انہیں گھر عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان میں میرے مالک و مولا عز و جل بے شمار بے روزگاری آ چکی ہے اللہ سب پر خاص فضل و کرم عطا فرما۔ میرے ملک پاکستان کی خیر عطا فرما، ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے مالک و مولا کریمہ کار کرم تو آئینے کرم کو نہ بھول جا، ہم تجھے بھولے صحیح لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ گار ہیں شفا مانگتے ہیں، مریض گناہ گار ہیں شفا مانگتے ہیں۔ نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم، امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے، مولا تین یار دی یاری دا واسطہ ہی۔ اے مالک و مولا عز و جل جن لوگ پریشان حال نے بے روزگار نے سب تے اپنا ہاتھ فضل و کرم عطا فرما۔ اللہ سب دے مرشد ہاں نے تے اپنا ہاتھ فضل و کرم عطا فرما۔ بزرگان دین دی خیر عطا فرما، سارے اولیاء کرام دی خیر عطا فرما، بزرگان دین دی خیر عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل تو بڑا کریم ہے، پردیس دے اندر جڑے بچے گئے نے اللہ نے کاروبار عطا فرما، پردیسیاں نو اپنے اپنے وطناں دی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہ کراں وچ لڑائیاں نے جھگڑے نوں دور عطا فرما، جنہ کراں وچ جادو نے اللہ سب تے مولا زائل فرما۔ یا اللہ جڑے لوگ پریشان حال نے سب دی پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل جڑے مدینہ شریف اور مکہ شریف جانا چاہتے ہیں یا اللہ زاری اسباب نہیں اللہ زاری اسباب عطا فرما۔ میرے مالک و مولا عز و جل جنہ تیاں دے پتراں دے رشتے ہو چکے نے والدین انہیں اس وجہ تو پریشان نے کہ پیسے نہیں اللہ انہاں سے پیسے عطا فرما، صحبت عطا فرما تاکہ وہ اپنے بچے تے بچیاں دے اچھے طریقے دے نال میرے مالک و مولا فرائض سارے انجام دے سکن۔ اے مالک و مولا عز و جل تیرے محبوب دی امت میرے مالک و مولا پریشان حال ہے انہاں دی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا انہاں دی پریشانیاں دور فرما دے، حال تے رحم فرما، حال زال تے رحم فرما۔ کریمہ کریمہ کار کرم تو آئینے کرم کو نہ بھول جا، ہم تجھے بھولے صحیح لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے مالک و مولا عز و جل بے روزگاریاں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا عز و جل مہنگائی دی وجہ تو لوگ پریشان نے اللہ کرم نوازیاں فرما دے۔ اللہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے در دی بعد اب حاضری عطا فرما۔ یا اللہ ساڈی آن والی نسلاں تیرے محبوب دے عشق وچ روندیاں رہن۔ میرے مالک و مولا عز و جل ساڈی آن والی نسلاں نو عاشق رسول بنا،
مولانا دلوں چ حضور دا عشق عطا فرما، حضور دی محبت عطا فرما، ناموس رسالت پہرا دین دی توفیق و استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جننے بھی لوگ ناموس رسالت پہرا دیندے نے اللہ انہاں نوں عزت عطا فرما، آپ روحاں چ برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل جننے لوگ بے گناہ قید نے اللہ قیدیاں نوں رہائی عطا فرما، اللہ قیدیاں نوں رہائیاں عطا فرما۔ اے مالک مولا قیدیاں نوں رہائیاں عطا فرما۔ مولا جیلاں دے اندر جنہیں لوگ قید نے میرے مالک مولا انہاں سے جلدی سبب رہائی دے عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی بے حساب بخشش و مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ قبر دی منزلاں آسان عطا فرما، حشر دی منزلاں آسان عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل تو بڑا کریم ہے، میرے مالک مولا کرم والا معاملہ فرما۔ اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار۔ اے مالک مولا جنت عطا فرما، اللہ جنت عطا فرما، اللہ جنت عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ چ پناہ عطا فرما، اللہ دوزخ چ پناہ عطا فرما، اللہ دوزخ چ پناہ عطا فرما۔ الہی کرم نوازیاں فرما دے، فضل والے معاملے عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، یا اللہ مدینہ شریف دی حاضری عطا فرما۔ اللہ میرے والدین نوں صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ میرے والدین دی عمر چ برکتاں عطا فرما، اللہ میرے والدین دی عزت چ برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ نوں صحت و تندرستی عطا فرما، انہاں دے والدین دی عمر چ برکتاں عطا فرما، انہاں دی عزت چ برکتاں عطا فرما۔ جنہاں دے والدین فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت عطا فرما، اللہ انہاں دے درجات بلند عطا فرما، انہاں دی قبر دی منزلاں نوں آسان عطا فرما۔ اے مالک و مولا تو کرم نوازیاں فرما دے، اللہ تو فضل والے معاملے فرما دے، یا اللہ تو رحم والے معاملے فرما دے، یا اللہ تو کرم والے معاملے فرما دے، یا اللہ سب دی نیک دلی خواہشاں نوں پوریاں عطا فرما۔ یا اللہ جو منگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما۔ اللہ جو ساڈے حق دے اندر بہتر ہے بہتر کر کے عطا فرما۔ یا اللہ جو بہتر نہیں ہو بہتر کر کے عطا فرما۔ میرے مالک و مولا ساری نسبتاں نوں سلامت عطا فرما۔ میرے شیخ کامل مولانا الیاس قادری صاحب مدد اللہ علی اللہ آپ نوں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جڑے جڑے جننے بھی لوگ جتھے جتھے بھی آستانے ہوتے جنہ بزرگاں دے نال وابستہ نے اللہ ان تے اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، انہاں دی زندگیاں چ برکت عطا فرما، سانوں اپنے بزرگاں دے کولوں فیض حاصل کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک و مولا سانوں اپنے بزرگاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل سانوں سارے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما، قرآن دے نال محبت عطا فرما، قرآن دے نال لگاؤ عطا فرما، پریشانیاں دور عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوہ عطا فرما، اللہ جلوہ مصطفیٰ عطا فرما، یا اللہ جلوہ مصطفیٰ عطا فرما۔ تیرے محبوب دے عشق وچ رون والی اکھاں عطا فرما، یا اللہ تیرے خوف وچ رون والی اکھاں عطا فرما، اللہ کملی والے آقا دا دیدار عطا فرما، یا اللہ کملی والے آقا دا دیدار عطا فرما۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دی بار بار حاضری عطا فرما، یا اللہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے در دی حاضری عطا فرما، یا اللہ اپنے خوف وچ رون والی اکھاں عطا فرما۔ یا اللہ دل ساڈے اننے سخت ہو گئے نے، یا اللہ اننے سخت ہو گئے نے، یا اللہ اننے سخت ہو گئے نے سارے دلاں تے میرے مالک و مولا، سارے دلاں دے اندر مولا جڑی سختیاں نے اپنی رون والی اکھاں عطا فرما، مولا سانوں رون والی اکھاں عطا فرما تاکہ انہاں آنسواں دے برکت دے نال میرے مالک و مولا سارے دل نرم ہو جائیں۔ اے مالک و مولا عز و جل پریشان حالات دی پریشانی دور فرما۔ اللہ ایک بار پھر تیری بارگاہ چ دعا کرنے آ، یا اللہ جنت عطا فرما، اللہ جنت عطا فرما، اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ دوزخ چ پناہ عطا فرما۔ کریمہ کر کرم تو آئینے کرم کو نہ بھول جا، میرے مالک مولا دوزخ تو پناہ عطا فرما، دوزخ چ پناہ عطا فرما، دوزخ چ پناہ عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ کرم نوازیاں فرما دے، روزگار دا ذریعہ بنا دے، میرے مالک مولا کرم فرما، فضل والے معاملے فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اے مالک مولا عز و جل، اے سبز گنبد والے،
منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میرے مالک و مولا عز و جل جد وسیع دنیا فن جائیے نگاہات سامنے جلوائے دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ لباں تے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔